اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر زمان کی علامت کبریٰ یعنی بڑی علامتیں اور ان کے ظہور پذیر ہونے کے دور کو فتنوں کا دور کہا جاتا ہے، اور احادیث کی کتابوں میں بھی یہ باب الفتن میں بیان ہے۔ مسلمانوں اور یورپ میں دو مشہور پیشگوئیاں کرنے والی شخصیات گزری، یورپ میں نوسٹراڈیمس اور بر صغیر میں شاہ نعمت اللہ ولی۔ یہ ذہن میں رہے کہ پیشگوئی اور سچی خبر میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور اسی لیے نبی کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ ایسی خبر دینے والا ہوتا ہے جو کسی اور کے پاس نہ ہو۔ بنی اسرائیل میں ایک وقت میں بے شمار انبیاء گزرے تھے، اور بعض اوقات بہت سارے جھوٹے انبیاء بھی تھے، اور اس وقت عموماً ان کی سچائی کا واحد امتحان وہ خبر ہوتی تھی جو کسی ایک سچے بندے کو دی جاتی تھی۔ اسی عالم میں جب حضرت دانیال علیہ السلام کو بخت نصر کے زمانے میں بابل کے بادشاہ بلتحسار نے خواب دیکھا اور کہا کہ میں اس شخص کو سچا تسلیم کروں گا جو مجھے میرے خواب کے بارے میں بتائے گا، تو بہت سے جھوٹے انبیاء حیران ہو کے کہنے لگے کہ ہمیں خواب بتایا جائے تو ہم اس کی تعبیر تو بتا سکتے ہیں، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم خواب بتا دیں؟ تب بادشاہ کو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں تمہارا خواب بتانے والا بھی ایک شخص موجود ہے، اور اس کی تعبیر بھی وہ بتا سکتا ہے۔ اس طرح دانیال علیہ السلام بادشاہ کے دربار پہنچے، اور پھر ان کی رہائی کے بعد بنی اسرائیل کو یروشلم تک آنا نصیب ہوا، اور وہ وہاں آباد ہو گئے۔ یورپ سے پیشگوئیاں کرتا معروف ترین شخص نوسٹراڈیمس فرانس کے ایک یہودی خاندان میں 14 دسمبر 1503 عیسوی کو پیدا ہوا تھا، لیکن اس کے والد نے کیتھولک عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ نوسٹراڈیمس نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پہ بزرگوں سے حاصل کی، اور پھر باقاعدہ مدرسے کا رخ اختیار کرنے سے پہلے وہ ادب، تاریخ، فلکیات اور طب کے علوم کا ماہر ہو گیا، اور کچھ ہی عرصے میں اس کی شہرت ایک ایسے طبیب کے طور پہ دور دور تک پھیل گئی جو طاعون کے مریضوں کا روایتی علاج یعنی ان کے جسم سے خون نکالنے پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ نوسٹراڈیمس نے طاعون کے لاتعداد مریضوں کو اپنے علاج سے شفا دی، اور اس کے سلے میں فرانس کی حکومت نے اسے تاحیات وظیفہ دینے کا اعلان کر دیا۔ لیکن ان تمام کامیابیوں کے باوجود نوسٹراڈیمس کی بیوی اور دو بچیوں کا 1537 عیسوی میں طاعون سے ہی انتقال ہو گیا، لیکن اس کی دوبارہ شادی کے بعد 6 مزید اولادیں پیدا ہوئیں۔ اس کے گھر کا ایک کمرہ مطالعے کے لیے مخصوص تھا، اور یہیں تنہائی میں وہ زیادہ تر وقت گزارتا تھا۔ کمرے کے وسط میں پانی سے بھرا ایک برتن رکھا ہوا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے نوسٹراڈیمس مراقبے کے دوران ارتکاز توجہ کے لیے استعمال کرتا تھا، اور اسی مراقبے کے دوران وہ جو کچھ دیکھتا، سنتا یا محسوس کرتا اسے تحریر کر لیتا۔ یہ تحریریں شاعری کی شکل میں ہوتی، اور ہر بند کے 4 مصرے ہوتے۔ یہ قدیم فرانسیسی زبان میں تھے، جن میں لاطینی اور یونانی زبانوں کی بڑی آمیزش تھی۔ 1554 عیسوی میں اس نے اپنی مشہور تصنیف سینچریز یعنی صدیاں لکھنا شروع کی، جس کی 10 جلدیں اور ہر جلد میں اشعار کے 100 بند ہیں۔ نوسٹراڈیمس کے پیروکار یقین رکھتے ہیں کہ پچھلی صدیوں میں ایسا بہت کچھ ہوا جس کی طرف نوسٹراڈیمس نے اشارہ کیا تھا، مثلا انقلاب فرانس، امریکہ کی دریافت، کینیڈی کا قتل اور ہٹلر کا دور وغیرہ۔ جبکہ نوسٹراڈیمس کے ناقدین کا خیال ہے کہ اس کے بیان کردہ حالات مختلف ادوار کے واقعات کے سانچے میں ڈھالے جا سکتے ہیں، اور وہ مختلف انداز میں پیش کیے جانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ نوسٹراڈیمس کی تحریروں میں لاطینی، یونانی اور فرانسیسی الفاظ کے علاوہ فلکیات اور دیگر علوم کے پراسرار استعارے استعمال ہوئے، جنہیں سمجھنا انتہائی دشوار ہے، اور اگر کسی نے اس کی زندگی پر 80 کی دہائی میں بننے والی فلم The Man Who Sought Tomorrow دیکھی ہے تو وہ میری اس بات سے اتفاق کرے گا کہ بیشتر پیشگوئیاں اس کی غلط ثابت ہوئی ہیں۔ مثلا 1985 میں اس نے خروج دجال کا دعویٰ کیا تھا، اور اگر آپ کسی مغربی ملک کے بک سٹور میں جا کے نوسٹراڈیمس کی کتابیں تلاش کریں تو وہ آپ کو مذہب کے سیکشن میں نہیں بلکہ نیو ایج کے سیکشن میں نظر آئیں گے۔ ایک غیر سنجیدہ قسم کا ادب جہاں رکھا ہوتا ہے۔
اور یہ بات یوں عام ہے کہ عام مذاہب یعنی عیسائیت، اسلام اور یہودیت اس بات پہ متفق ہیں کہ علم فلکیات اور دیگر اس قسم کی معلومات کی بنیاد پر مستقبل بینی غلط ہے۔ اور ابو داؤد کے مطابق ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ جو کوئی نجومیوں پر یقین کرے گا وہ اللہ سے اختلاف کرے گا، لیکن نوسٹریڈمس کے ماننے والے نعوذ باللہ اسے پیغمبر تک کا درجہ دے دیتے ہیں۔ نوسٹریڈمس کہتا ہے کہ مشرق زوال میں جا کر پھر عروج کی طرف آئے گا اور اپنے دشمنوں پر تلوار بن کر گرے گا، لیکن وہ مشرق کے اس طاقتور رہنما کو جو کہ مشرق سے ابھرے گا، خواہ وہ مسلمانوں میں سے ہو یا روس یا چین سے، اسے اینٹی کرائسٹ کہتا ہے، جبکہ مسلمانوں میں اینٹی کرائسٹ کا کوئی تصور ہی نہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو۔ پھر نوسٹریڈمس کا کہنا ہے کہ بڑی جنگ یارمگیڈن 7 سال تک جاری رہے گی اور اس دوران 3 دفعہ اینٹی کرائسٹ کو مکمل طور پہ شکست ہوگی، لیکن وہ پھر لڑنے کے قابل ہو جائے گا۔ اہم بات نوسٹریڈمس یہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان رہنما جو ان جنگوں کی قیادت کرے گا وہ مشرق وسطی یعنی عرب ممالک سے نہیں ہوگا، بلکہ ترکی، انڈونیشیا، افغانستان، پاکستان یا ایران وغیرہ سے یعنی اجمی ہوگا، اور وہ تمام یورپ فتح کرے گا۔ اسی دوران قرطبہ کا ایک شخص بغاوت کرے گا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوگا، اور پھر ایک نیلی پگڑی والا پیدا ہوگا جو مسلمانوں پر 29 سال حکومت کرے گا۔ یورپ پر اس قبضے کی تاریخ اس نے 1981 بیان کی ہے جو کہ گزر چکی ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ بالآخر سلیمان کو شکست ہوگی۔ نوسٹریڈمس مشرق کے ہر بڑے حکمراں کو سلیمان ہی کہتا ہے، لیکن اس کی ایک پیش گوئی بہت دلچسپ ہے کہ یورپ کا ایک بڑا سپہ سالار مسلمانوں کو پسپا ہونے پہ مجبور کرے گا، جس سے 2 گروہوں میں جنگ ہوگی جو کہ دریائے گنگا پہ ہوگی، اور حضرت شاہ نعمت اللہ ولی نے اس بارے میں کہا ہے کہ اٹک کا دریا خون سے بھر جائے گا، جہاں ان کا اشارہ یقیناً غزوہ ہند کی طرف ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنوں نے نوسٹریڈمس کی پیشگوئیوں سے متعلق پمفلٹس فرانس کی سڑکوں پہ گرائے تھے تاکہ وہاں کے لوگوں کے حوصلے پست کیے جا سکیں۔ نوسٹریڈمس تب سے ایک پروپیگنڈے کے طور پہ غالباً استعمال ہو رہا ہے، اور اب تک ہر بڑا واقعہ ہونے کے بعد کوئی نہ کوئی روایت اس سے منسوخ کر دی جاتی ہے، ایک پیشگوئی اس کی سامنے آ جاتی ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے بارے میں مکمل طور پہ خاموش ہے۔ علامات کبریٰ یا آخر الزمان کا ذکر کرتے ہوئے یہ لازم ہے کہ ہم وقت یا زمانے کو سمجھیں۔ اگر ہم وقت کو اپنی نظر سے دیکھیں تو وہ ہمیں گھڑی یا کیلنڈر کی صورت نظر آتا ہے۔ لوگوں کی عمر اور ایک دوسرے سے رشتہ یعنی باپ بیٹے یا ماں بیٹی، بڑا اور چھوٹا بھائی، وقت گویا مختلف چیزوں کی پہچان ہے۔ اس وقت دنیا میں فلسفے کے جتنے بھی نظریات ہیں ان میں وقت لامحدود ہے، یعنی کبھی ختم نہیں ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کئی مقامات پہ فرماتے ہیں کہ ایک مقررہ وقت تک۔ اب اس مقررہ وقت سے کیا مراد ہے؟ کیا اس مقررہ وقت کے بعد بھی کوئی وقت ہے جہاں تک جایا نہیں جا سکتا؟ اس سوال کا جواب کوئی انسان نہیں جانتا۔ پھر ہمارا وقت کیا وہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں؟ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کے دیکھے کہ تم میں سب سے بہتر کون عمل کرنے والا ہے۔ یہاں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 6 دنوں میں ایک کہکشاں بنائی، تو سائنس اس کی وضاحت یوں کرتی ہے کہ خدا کا ایک دن کم و بیش 1 ارب سال کا ہے۔ یہ محتاط اندازہ ہے، گویا تمام کہکشاؤں کے بننے میں 6 ارب سال لگے، جبکہ ایک دن اللہ کے نزدیک 1000 برس کا ہے۔ اور یہ کیسے واضح ہوگا کہ پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام جب نیند سے جاگے تو فرشتے نے پوچھا کہ آپ کتنے عرصے سوئے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا کہ 1 دن یا شاید اس سے کچھ زیادہ۔ فرشتے نے کہا کہ وہ 100 سال سوئے ہیں، اور جب عزیر علیہ السلام اپنے گھر پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات خود سے کہیں بزرگ ایک شخص سے ہوئی جس کی عمر 118 سال تھی،
اور وہ ان کا بیٹا تھا جو بوڑھا ہو چکا تھا جبکہ عزیر علیہ السلام جوان تھے. یا پھر جب اللہ تعالیٰ ایک رات کی عبادت کو 1000 راتوں کی عبادت قرار دیتا ہے, یہ کہتا ہے کہ میرا ایک فرشتہ ایک دن اور رات میں اتنا چڑھتا ہے کہ تم 50,000 سال بھی بلند ہوتے رہو تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے. گویا جب ہم آخر الزماں کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بحث چھڑتی ہے کہ کیا یہ پوری کائنات کی قیامت ہوگی یا نہیں, وقت کہاں رکے گا, کیونکہ قرآن اس کہکشاں, اس سورج, اس چاند اور ان ستاروں کے مانند پڑھنے کا ذکر تو کرتا ہے, لیکن پھر جن مقامات پر اس کے بعد جانے کی بات کرتا ہے وہ کہیں اس کائنات میں ہی موجود ہے یا بالائے کائنات, یعنی جنت و جہنم وغیرہ. این ممکن ہے کہ جب کوئی جنت یا جہنم میں جا رہا ہو تو اللہ کی کوئی نئی مخلوق پل رہی ہو, بن رہی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں رکھیں کہ جب سب کا حساب کتاب ہو جائے گا, لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے, تو پھر اللہ نئے لوگ پیدا کرے گا جن کا نئے سرے سے حساب کتاب ہوگا. گویا یہ آخر زمان ہماری زمین, ہماری کائنات کا ہے, ہماری کہکشاں, باقیوں کا نہیں. اور اگر اللہ نے تمام کا ایک ہی وقت مقرر کر رکھا ہے تو یہ اس کی رضا سے ہوگا. جدید سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ انہوں نے ایک اور بگ بینگ کی آواز سنی. بگ بینگ وہ آواز وہ دھماکہ جس کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی تھی, وہ ایک اور بگ بینگ سننے کی بات کرتے ہیں سائنسدان. اور کم سے کم 7 بگ بینگز کی آوازیں انہوں نے سننی ہیں, یعنی 7 کائناتوں کی وسعتوں میں 7 زمینیں پل رہی ہیں. وقت کا تعین اس قدر دشوار ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں وہ 7 قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, تو یہ بھی ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشت مبارک زمین پہ دنیا میں کھڑی ہوئی ہو اور چاند 10 یا 12 لاکھ سال پہلے سے اس عمل سے گزر رہا ہو کہ 2 مختلف ستاروں کی کشش اسے مختلف جانب کھینچ رہی ہو. کیونکہ آیت میں فرمایا گیا وہ 7 قریب آ گئی. کون سی 7؟ اس کا مطلب ہے کوئی پروسیس, کوئی عمل جاری تھا اور ایک مقررہ وقت پہ پھر وہ لمحہ آیا جب چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. وقت ایک ایسا پراسرار معمہ ہے جسے حل کرنا انسانی عقل سے ماورا ہے اور اس کا تعلق کسی شے کے نظر آنے سے انتہائی پیچیدہ ہے. یعنی میں آپ کو اس طرح بتاؤں کہ اگر ہم ایک شیشے کے گلاس کے زمین پر گر کر ٹوٹنے کی فلم بندی کریں اور پھر اس فلم کو الٹا کریں تو شیشے کے ٹکڑے واپس جڑ کر ثابت گلاس بنتے ہوئے نظر آئیں گے, یعنی تمام مناظر ریوائنڈ ہو جائیں گے, واپس ہوں گے. لیکن وقت تو آگے بڑھے گا, مناظر پیچھے جائیں گے, وقت آگے بڑھے گا. یعنی اس لمحے چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. اور اگر ہمارا اور کائنات کا وقت اس قدر مختلف ہو سکتا ہے تو پھر آخر زمان کے حوالے سے امام مہدی, دجال, عیسیٰ علیہ السلام اور جنگوں کے جو واقعات بیان ہیں ان کا وقت کیسے سمجھا جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا مسجد نبوی کے مینار پر, تو کیا یہ عمل شروع ہو چکا ہے؟ آسمانوں سے وہ نازل ہونا شروع ہو چکے ہیں اور خاص وقت پہنچیں گے؟ یا دجال کا خروج ہونا ہے؟ تو دجال کیا کسی جگہ پر آلریڈی موجود ہے, کسی ایسے مقام میں جس کا زمان ہم نہیں سمجھ پا رہے؟ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. خوش آمدید. کینیڈا سے چودھری محمد سلطان صاحب, ان کا سوال ہے کہ کیا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا خروج دجال سے پہلے ہوگا یا اس کے بعد, جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہوگا؟ چودھری سلطان صاحب, کئی واقعات کی ترتیب صرف اللہ کی ذات کے علم میں ہے. غالباً دجال کے خروج سے پہلے زمین کی گردش تھم کر 3 دنوں کے لیے سست ہو جائے گی. اس قدر سست کہ پہلا دن بیان ہوتا ہے کہ 1 سال, دوسرا دن مہینے اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہو جائے گا. اور سورج کے پھر مغرب سے طلوع ہونے کا تعلق بھی زمین کی گردش سے ہے کہ وہ ذرا دیر رک کر مخالف سمت گھومنا شروع کر دے گی. اس لیے ایک روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور پھر معمول کے مطابق مشرق سے. دجال کا ظہور
سورج کے مغرب سے طلوع اور توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے بیان ہوتا ہے، اور اس کا قتل بھی اس واقعے سے پہلے ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔ سعودی عرب سے پروین بیگم صاحبہ پوچھتی ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ جو واقعات احادیث میں یا قرآن شریف میں بیان ہوئے ان کے ظہور پذیر ہونے میں تاخیر ہو جائے گی کسی سبب، مثلا خروج دجال میں؟ میں آپ کا سوال غالباً درست انداز میں سمجھ نہیں سکا، لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس کا کسی حد تک جواب دوں۔ ایک صحیح حدیث کے مطابق دنیا اور مخلوقات بنانے سے 50,000 سال پہلے قلم لکھ چکا، قلم کی سیاہی بھی خشک ہو چکی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھنا تھا لکھ دیا۔ میں یہاں پہ جبر و قدر کی تفصیلی بحث میں نہیں جانا چاہوں گا کہ اگر سب کچھ لکھا جا چکا تو تقدیر میں، تو پھر انسان کے اختیار میں کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کا صرف ایک واقعہ یہاں بیان کر دوں کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ اگر یہ میرے مقدر میں ہے تو ہوگا، اور اگر نہیں تو پھر ہم کوشش کس لیے کرتے ہیں؟ تو امام جعفر صادق نے کہا کہ ناداں، تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ کوئی تیسری بات تو لکھی ہوگی، جب کوشش کرے گا تو پالے گا اور نہیں کرے گا تو نہیں پائے گا۔ پھر آپ نے خروج دجال وغیرہ کے حوالے سے بات کی، تو میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ حدیث کے مطابق سب سے پہلے دجال کی خبر حضرت نوح علیہ السلام نے دی تھی، اور اس کے بعد ہر امت کو اس کے پیغمبر نے دجال سے خبردار کیا۔ اور پھر یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے زمانے میں زمانے بہت قریب آ جائیں گے، اور پیدائش آدم سے قیامت تک کوئی بھی فتنہ دجال سے بڑا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو 2500 سال پہلے کے حضرت دانیال علیہ السلام کے چند الفاظ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 4 سینگوں کے درمیان ایک سینگ نکلا اور پھر وہ بہت بڑا ہو گیا۔ وہ بہت پریشان ہوئے حضرت دانیال علیہ السلام، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ اس پہ ایک سر نمودار ہوا ہے، اور وہ بڑے غرور اور گھمنڈ سے بات کر رہے ہیں۔ دانیال علیہ السلام نے پریشانی میں حضرت جبرائیل سے کہا کہ میرا دل بہت پریشان ہے، بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے دور کا خواب نہیں، ایک دن اور دوسرا دن اور آدھا دن، یعنی غالباً 2500 سال بعد کے یہ واقعات ہیں، یہ ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے مزید حضرت دانیال علیہ السلام سے کہا کہ ایک ظالم حکومت قائم ہوگی اور خدا کے قدوسوں کو قتل کر دیا جائے گا، اور دائمی قربانی سے مراد یعنی حج کے وقت جو قربانی ہے جو دی جاتی ہے وہ بھی بند کر دی جائے گی۔ اس واقعے کو مکاشافہ دانیال کہتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام سے لے کے آج تک جو کچھ ہمارے سامنے آیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دجال ایک شخص بھی ہے اور ایک نظام بھی ہے۔ جو نظام ہے وہ بطور ایک نظام ہمارے سامنے آ چکا ہے، آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور اسے روکنا ناممکن ہے، ڈیلے نہیں ہو سکتا، لیکن اب بطور ایک شخص اس کا سامنے آنا باقی ہے۔ امید ہے کہ میں کسی حد تک آپ کے سوال کا جواب دے چکا ہوں۔ ساہیوال سے ڈاکٹر جمیل سوال کرتے ہیں کہ اصحاب الاخدود سے کیا مراد ہے اور اصحاب القریہ کون تھے، اور کیا ان کا آخر الزمان سے کوئی تعلق ہے؟ غالباً نہیں۔ یہ انطاکیہ نامی بستی کا قصہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبروں کو بھیجا تھا، بستی والوں نے دونوں کو جھٹلایا پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہادی کا اضافہ کر دیا وہاں پہ، لیکن وہ جو قوم ہے وہ بدستور شرک میں مبتلا رہی۔ اسی دوران بستی کے ایک مومن شخص نے لوگوں کو پیغمبروں کی پیروی کی تلقین کی، تو لوگوں نے غصے میں آ کے اس مرد مومن کو بھی اور پیغمبروں کو بھی شہید کر دیا، اور پھر اس بستی پر ایک چنگھاڑ یا چیخ کی صورت اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ سورہ یاسین میں ایک مختصر سا واقعہ بیان ہے، اور اسی لیے ہم ان کو اصحاب یاسین بھی کہتے ہیں۔ جو اصحاب الخدود ہیں ان میں خد کا جو مطلب ہے وہ ہے گڑھا یا خندق، اور اس کی جمع اخدود ہے، کیونکہ اس واقعے میں ایک کافر بادشاہ کا ذکر ہے جس نے عیسائی مومنوں کو خندقوں میں ڈال کے زندہ جلا دیا تھا، اور اسی نسبت سے انہیں اصحاب اخدود کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ
23 ईस्वी का बयान होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में निजरान के इलाके में, मदीना से कुछ फासले पे, वहां से ईसाइयों का एक वफ्द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, और इस मौके पे सूरह आले इमरान की आयत मुबाहला उसका नुज़ूल हुआ, लेकिन वो ईसाई जो थे वो मुबाहले से पीछे हट गए, जिससे ये बात साबित हुई कि वो ईसाई जिनके अकायद, वो खुद जिन अकायद के पैरोकार होने का दावा कर रहे थे, उस पर भी उनको सदाकत का यकीन नहीं था। ये इसाब अखदूद जो हैं, इनका वाकया भी निजरान में पेश आया था, ये मैं वजाहत कर दूं, और ये वक्त भी निजरान से आया था, इसलिए वो झूठे साबित हुए। फिर न्यूयॉर्क से एक और सवाल है, और वो है सादिक अहमद साहब का, और वो कहते हैं कि आखिर ज़माने में क्या मिस्र का भी कहीं जिक्र है? मुख्तलिफ इलाकों का आपने जिक्र किया, मिस्र का भी कुछ जिक्र है? तो जवाब ये है कि जी हाँ, सही मुस्लिम की हदीस है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिस्र पर भी तंगी होगी, यानी इराक, शाम, यमन, मदीना, मक्का, खुरासान, कुस्तुनतुनिया, कई मकामात का नाम लेके अहादीस में वो मुश्किलात और उन जंगों का जिक्र है, बाकायदा नाम लिया गया है, और मिस्र का भी नाम लेकर हदीस में आखिर ज़माने से पहले वहां पे परेशानियों का जिक्र है। लाहौर से एक सवाल है जाकिर अली साहब का, और वो कहते हैं कि जन्नत या जहन्नुम क्या खला में कायम है? कुछ सवाल कुछ अजीब सा है, लेकिन जवाब मैं इसका मुख्तसर सा देने की कोशिश करता हूँ कि आज से पहले जब हम कायनात का सुराग नहीं रखते थे तो चांद पे बातें होती थी, एक बुढ़िया सूत काटती है, और जन्नत के बारे में तस्वुर ही होता था कि वहां एक बाग है जहां पे चिड़ियां चहचहाती हैं, नदियां बह रही हैं, वगैरह वगैरह तस्वुरात। लेकिन जन्नत जो है, जन्नत का कोई तस्वुर आप नहीं कर सकते। जन्नत में अगर तमाम कहकशाओं के लोग, तमाम जमीनों के लोग तो सब आ जाएं, तो फिर भी जन्नत पूर्ण नहीं होगी, खाली रहेगी। उसकी जो चौड़ाई है वो जमीनों और आसमानों से बढ़ के बयां होती है। कॉस्मोलॉजी जो कहकशाओं का इल्म है, उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद उस जगह का तस्वुर भी हम नहीं कर सकते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने फरमाया कि जन्नत में हर एक मकान दूसरे मकान से 500 साल के फासले पे होगा। यानी इस फासले को आप शमसी सालों के हवाले से देखें तो आपको अंदाजा होगा कि एक मकान से दूसरा मकान 500 साल के फासले पे है, और अरबों लोग, अरबहा लोग वहां पे मौजूद। तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते, अकल जवाब दे जाएगी कि जन्नत कितनी बड़ी होगी। और फिर ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि क्या खला में है जन्नत या जहन्नम, तो अगर वहां जन्नत है तो फिर खला नहीं है। हर वो जगह जहां पे हवा नहीं होती उसको हम स्पेस कहते हैं, खला कहते हैं। गालिबन ये कोई दूसरा जहां है, आप इसका तसव्वुर कर सकते हैं या शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लंदन से महरीन अहमद साहिबा सवाल पूछ रही हैं कि इमाम मेहदी के वालिद का नाम तो आपने बयां किया अब्दुल्ला, क्या उनकी वालिदा का नाम भी आमना होगा? एक वक्फा, और वक्फे के बाद में आपके सवाल का जवाब देते हैं। खुश आमदीद। महरीन अहमद साहिबा का सवाल था कि इमाम मेहदी की वालिदा माजिदा का नाम उसके हवाले से। अहले सुन्नत के नजदीक उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला, वालिदा के नाम का कोई बयान कहीं नहीं किसी रवायत में, जहां तक मैंने तलाश किया। अहले तशी के नजदीक वो पैदा हो चुके हैं और उनके वालिद का नाम इमाम हसन अस्करी है, अब्दुल्ला नहीं। अहले सुन्नत के यहाँ इमाम मेहदी के हवाले से मैंने आपको पहले बताया कि कोई रवायत नहीं, लेकिन अहले तशी के यहाँ आपकी वालिदा का जिक्र है तफसीलन, और ज्यादातर रवायात में यह है कि वो एक शहजादी हैं जिनका खानदान रोम से सामरा शहर आया था इराक में। यह भी रवायत है कि वो कैसर रोम के खानदान से थी। नामों पर अलबत्ता मुख्तलिफ जगहों पे इख्तिलाफ है, लेकिन अक्सर मकामात पे
ان کا نام ملکیہ یا ریحانہ یا ثقیل بیان ہوا ہے۔ جرمنی سے ثاقب صاحب پوچھ رہے ہیں، ثاقب تبسم صاحب، وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ احادیث کی روشنی میں آخر الزماں یا قیامت پہ گفتگو کر رہے ہیں جبکہ یہ علم صرف اللہ کو ہے۔ میں سنت کو تسلیم کرتا ہوں، حدیث کو بھی مانتا ہوں، لیکن آنے والے دنوں کے بارے میں کیا پیغمبروں کے پاس غیب کا علم بھی تھا؟ ثاقب صاحب، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اپنے اور بندوں کے درمیان گواہ بنا کے کھڑا کیا ہے، اپنے اور بندوں کے درمیان۔ پیغمبر کی صداقت کو پہلے اس لیے قائم کیا کہ جب لوگ کسی پہ اعتبار لانا چاہیں تو پہلے پیغمبر پہ اعتبار کریں کہ وہ سچا آدمی ہے، تاکہ جب وہ وحی یا اللہ کی طرف سے خبر دے تو اس پہ اعتراض کریں۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، اور اسی لیے پھر پیغمبروں کو معجزات دیے گئے جو کہ ایک دلیل کی طرح تھے، اور لوگ پیغمبروں سے معجزات مانگتے تھے، ان کی باتوں پہ کم دھیان ہوتا تھا کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ۔ پیغمبروں اور عام انسانوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ پیغمبروں کا جو سورس آف انفارمیشن ہے، یعنی ان کے جو اطلاعات کا ذریعہ ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور لفظ نبی کا مطلب ہی پرانے دور میں غیب کی خبر دینے والا تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک ہی وقت میں 20 پیغمبری کے دعوے دار ہوا کرتے تھے، لیکن صرف اصل پیغمبر کی خبر درست نکلتی تھی، باقی سب دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے پاس غیب کی خبریں ہیں، لیکن وہ جھوٹ نکلتا تھا۔ جب نبی کہتا ہے کہ اللہ ہے تو اللہ ہی تو غائب ہے، اور جس کی شہادت نبی دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے۔ اور جہاں تک احادیث کا سوال ہے، تمام پیغمبروں کو جزوی علم عطا ہوا، مکمل علم نہیں، جزوی علم۔ کسی نے صرف اللہ تعالیٰ کی آواز سنی، کسی نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی شب وہ درجہ عطا ہوا جو کسی کو حاصل نہ ہو سکا تھا، نہ ہو سکے گا، اور تبھی وہ آخر الزماں تک کے لیے پیغمبر ہیں، مشعل راہ ہیں، شروع سے لے کے آخرت تک، اور اسی لیے وہ آخرت کی بات کر رہے ہیں تفصیل کے ساتھ، کیونکہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ ایک عرصے میں کسی ایک قوم عاد یا سمود کے لیے نہیں، بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہیں آخر الزماں تک۔ اسی لیے آپ احادیث کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، اس کو ماضی و مستقبل تمام ادوار کے حوالے سے دیکھیں، تمام زمانوں کے حوالے سے، اور پھر سمجھیں۔ لاہور سے سلیم احمد صاحب کا سوال ہے کہ کیا حضرت ادریس علیہ السلام بھی زندہ ہیں، اور کیا قیامت سے پہلے وہ واپس آئیں گے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کا انجیل میں بھی ذکر ہے، اور خنوخ کے نام سے ان کا ذکر ہے انجیل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب بھی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملتا ہے، اور وہ زمین پر پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم کا استعمال کیا، لکھا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم رمل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نبی ریت پر خط کھینچا کرتے تھے، اور جس شخص کا خط ان کے خط سے موافق ہوتا، مل جاتا، اسے بعض چھپے ہوئے حقائق کا علم ہو جاتا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف تھا۔ چوتھے آسمان پہ شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور بیان ہوتا ہے کہ وہیں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی گئی تھی، اور یہ اس وقت ہوا تھا جب اسرائیل علیہ السلام چوتھے آسمان پہ ان کی ملاقات ہوئی تھی حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک فرشتے کے ساتھ اس وقت آسمان پہ گئے تھے، موت کے فرشتے روح قبض کرنے آ رہے تھے، ملاقات ہو گئی رستے میں آسمان پہ، اور وہیں پہ ان کی روح قبض کر لی گئی۔ لیکن کئی علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ آسمانوں پہ گئے، چونکہ گئے زندہ تھے وہ، اس لیے ان کی موت واقع نہیں ہوئی۔ زمین پہ ان کی روح لینے کے لیے آ رہا تھا موت کا فرشتہ، وہ تو آسمانوں پہ چلے گئے تھے، وہاں کیسے موت واقع ہو سکتی ہے؟
اور لیکن ان کی جو واپسی ہے دنیا میں واپسی, اس کے حوالے سے کہیں کوئی تذکرہ میرے علم میں نہیں ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے اسلام الدین صاحب ابو دھابی سے. وہ پوچھ رہے ہیں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے نبی ہیں تو پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے عیسائیوں سے کیوں لڑیں گے؟ بے شمار سوالات ہیں, اور سوالات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے حوالے سے, امام مہدی کے حوالے سے, بڑی جنگوں کے حوالے سے, اور پھر قسطنطنیہ اور موجودہ حالات کے حوالے سے جو کچھ مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے, ترکی میں, عرب ممالک میں, باقی علاقوں میں, اور یہ بھی کہ یورپی یونین جو ٹوٹ رہی ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں. میں نے اب تک بہت سی علامات کا ذکر بھی نہیں کیا. مثلا دخان یا دھواں, وہ کون سا دھواں ہوگا جو آخر الزمان میں دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا, اور جس کے بارے میں قرآن شریف میں ارشاد ہوا ہے کہ تو اے پیغمبر اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک کھلا دھواں دے گا. بہت سے سوالات آپ کے, ان کے جوابات بھی, اور آخر الزمان کی علامات کبریٰ دور حاضر کے حوالے سے چند آخری نشستیں باقی ہیں. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ کے سوالات کا مجھے انتظار رہے گا. اپنا دوستوں, رشتہ داروں, گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.